وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ، مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا، کاؤنٹر کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کی امیگریشن کا عمل تیز کرنے کی یقین دہانی، امیگریشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے تمام کاؤنٹر کھلے رکھنے کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا کہ نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت ہرگز نہ دی جائے گی۔ جدید ٹیکنالوجی سے امیگریشن میں آسانی ہوگی۔ مکمل سفری دستاویزات کے حوالے سے کسی مسافر کو سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ، ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 1 انتخابی حلقے میں کل پولنگ 4,60,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابی اور سیکیورٹی عملہ پولنگ سامان آج شام تک منتقل کیے جائیں گے۔ پونچھ ڈویژن کے 4 انتخابی حلقوں میں مجموعی طور پر 82 امیدوار میدان میں ہیں۔ وزیر اعظم فیصل راٹھور، خواجہ طارق سعید اور نون لیگ کے محسن عزیز بھی کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام ڈاکٹر معید یوسف کی طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ معاشرے میں مشترکہ عنصر نوجوان نسل کا مثبت کردار ہے۔ جامع قومی سلامتی کا حقیقی تصور ہر شہری کا تحفظ یقینی بنانے سے وابستہ ہے۔ پاکستان کا روشن مستقبل نوجوانوں کی محنت اور بلند عزم سے ہی ممکن ہے۔ صدر کا قدیم مقامی باشندگان کے حقوق ثقافت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ قدیمی مقامی باشندوں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ دن مقامی لوگوں کی خدمات کو تسلیم کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی بھرپور ثقافتی رنگا رنگی میں کیلاش اور شمالی پہاڑی علاقوں کے باشندے بھی شامل ہیں۔ پاکستان ثقافتی اور مقامی روایات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبے میں مونسون کا سسٹم تاحال موجود۔ لاہور میں رات گئے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کی شدت میں کمی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ خودکشی نہیں قتل، کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، سر، چہرے اور جسم پر تشدد کے نشانات، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق میر رضا کے جسم پر کالے دھبے، نچلے حصے کے ٹشوز پر خون کے دھبے ہیں، پاؤں پر بھی زخم کے نشان ہیں۔ دائیں ران پر تقریباً 12 سینٹی میٹر طویل فریکچر اور زخم کی نشاندہی ہوئی۔ جبڑے کے حصے میں گہری چوٹ اور فریکچر کے شواہد ملے۔ ناک کی ہڈی اور چہرے کے مختلف حصوں پر بھی چوٹیں پائی گئی۔ چھٹی پسلی کے فریکچر سمیت سینے کے حصے میں متعدد شدید چوٹوں کے شواہد ملے۔ حکام کے مطابق زخم موت سے قبل لگنے والی چوٹوں کے زمرے میں آتی ہے۔ قبر کشائی کے دوران مجموعی طور پر 17 سیمپلز لیے گئے، 4 نمونے DNA جانچ کے لیے جبکہ دیگر نمونے کیمیکل کے معائنے کے لیے حاصل کیے گئے۔ ثابت ہوا میر رضا کا قتل بہیمانہ ہے، گولی کمر میں لگی اور سینے سے باہر نکلی۔ وکیل جبران ناصر کی میڈیا سے گفتگو، کہا لگتا ہے میر رضا کو مارنے سے پہلے مکے مارے گئے، گولی کی وجہ سے میر رضا کے پھیپھڑوں میں خون بھر گیا تھا۔ لاش جس مقام سے ملی وہاں سے پہلے بھی 2 لاشیں مل چکی ہیں، پولیس تفتیش نہیں کر رہی، فیملی کو ہراساں کر رہی ہے۔ اس خاندان کو گھنٹوں دفتر میں بٹھا کر کہا گیا ہے کہ یہ خودکشی ہے، اس کو مان لیں۔ پولیس افسران معاملے کو خودکشی تسلیم کرنے پر زور دے رہے تھے۔ پہلے یہ رپورٹ حکومتی شخصیات کو بھیجی گئی، پھر فیملی کو بتایا گیا ہمیں بھروسہ نہیں ہے، پوری تفتیشی ٹیم تبدیل کی جائے۔ 10 دن سے کہہ رہے ہیں میر رضا پر تشدد کیا گیا، کوئی سننے کو تیار نہیں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جس نے قتل کیا اس کا بتاؤ، کیوں چھپا رہے ہو؟ محنتی بچے کے لیے غلط باتیں کی جا رہی تھی۔ والد میر رضا کی میڈیا سے گفتگو، کہا میر رضا نے خودکشی کی ہوتی تو رپورٹ آتی۔ IG نے کہا کہ مسئلہ حل کر دیا، رپورٹ میں مسئلہ ہے، IG نے اس طرح کی بات کیسے کی؟ میر رضا علی کیس میں سندھ حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں، پولیس سرجن کے تحفظات کے بعد ہم نے نئی میڈیکل ٹیم کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن کہتے ہیں کہ سیکریٹری صحت کا عہدہ پولیس سرجن سے بڑا ہے، عدالت نے انہی کو حکم دیا، ہم نے پولیس سرجن کراچی کو اختیار دیا ہے کہ میڈیکل بورڈ میں توسیع کر لے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں لگتا ہے ابتدائی رپورٹ میں سوالات کے جواب آ رہے ہیں، اب سوال یہ ہے کون پوسٹ مارٹم بورڈ بدلنے کی پشت پناہی کر رہا تھا یا ہے؟ کہیں یہ نئی رپورٹ پر بھی تو کوئی اثر انداز نہیں ہوگا اور انصاف کے تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟